صفحہ نمبر 123 اور 124، صفحہ نمبر 123 اور 124 یعنی پیج 123 اور 124۔ ہیڈنگ ہے تزویج ختیجہ رضی اللہ، سیرت النبی جلد۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شہ سرخی ہے شغل تجارت۔ یہ ہم ابھی آپ کو ویلاگ اس کا جا چکا۔ اب اس وقت نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا، یہ والا ویلاگ ہے ہمارا تزویج ختیجہ رضی اللہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اور اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 عمر جب ان کی 25 برس ہو چکی تھی، متعدد قومی کاموں میں آپ شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت ختیجہ نے ان اسباب کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئی، جس کو آج کل بصرہ کہتے ہیں۔ بصرہ عراق کا شہر ہے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینہ کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں، اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت ختیجہ نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے، اور تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت ختیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا، لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کر برہم ہوئے کہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام سہیلی نے بہ تصریح اور بہ دلیل ثابت کیا ہے کہ حضرت ختیجہ کے والد جنگ فجار کے قبل انتقال کر چکے تھے۔ حضرت ختیجہ جس مکان میں رہتی تھی وہ آج بھی حسب بیان مورخ طبری انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ شادی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ ان کے نام مفصل حالات آگے آئیں گے۔ حضرت ختیجہ کے نکاح کے واقعات ابن ہشام، ابن سعد و طبری میں باختلاف اجمال و تفصیل و اثبات اور نفی مذکور ہیں۔ میں نے قرآن سے جو روایت زیادہ قابل اعتبار پائی نقل کی ہے، یکجا تمام حالات دیکھنے ہوں گے۔ حضرت ختیجہ کے مکان کا ذکر صرف طبری نے کیا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم کے حضرت ختیجہ کے بطن سے ہوئی، ان کے حالات آگے تفصیل سے آئیں گے، اور نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا جستہ جستہ واقعات۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔